الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه رؤوف أهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ واجب الاحترام سائیں جی، قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور روگردانی نہ کرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ علیہ السلام عقیدہ اسلامیہ اور شریعت روشن کا سنگ بنیاد ہے۔ اس کے بغیر نہ ہی اسلامی عقائد کا پتہ چل سکتا ہے اور نہ ہی شریعت مطہرہ علیہ السلام کا۔ ان آیات میں اہل ایمان کو یہود اور منافقین کے طرز کار اپنانے سے روکا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کلام الہی کو سن لیا، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو انہیں سانپ سونگھ جاتا ہے۔ اگر وہ اس سنے پر عمل نہیں کرتے تو گویا انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ سنتا تو وہ ہے جو انسان کو عمل کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ سننے اور بولنے کی قوتوں سے صحیح کام نہیں لیتے، حق اور تبلیغ حق کے لیے ان سے استفادہ نہیں کرتے، ان کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی شکلیں اور صورتیں تو انسانوں جیسی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، بلکہ نرے ڈنگر ہیں اور ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانوروں کو ان نعمتوں سے نہیں نوازا جاتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر جب وہ تمہیں بلائیں اس کام کی طرف جو تمہارے دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دینے کے بعد اس کی حکمت بھی واضح فرما دی کہ جس کام کی طرف تمہیں میرے حبیب علیہ السلام بلا رہے ہیں وہ تمہارے جانے بلب روح کو تازگی بخشتا ہے، وہ تمہارے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب قرآن الکریم فرقان الحمید ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہماری زندگی کا ابدی راز ہے۔ حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن میں نماز ادا کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا، نماز ختم ہوئی، حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہا تھا، آپ نے یاد فرمایا حاضر خدمت، نماز ختم ہوئی حاضر خدمت ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابا سعید کیا تم نے حکم نہیں سنا کہ جب اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز ادا کر رہا ہو، دوران نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرمائیں وہ حاضر خدمت ہو جائے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ آخر میں بس یہی عرض کروں گا کہ محمد کی اطاعت بڑا ہی صلہ دے گی۔
محمد کی اطاعت بڑا ہی صلہ دے گی، گلاب کی طرح تیرا چہرہ چمکا دے گی۔ اور مت چھوڑنا کبھی تم دامن مصطفیٰ، مت چھوڑنا کبھی تم دامن مصطفیٰ، ارے یہ اطاعت تو تجھے خدا سے ملا دے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔